بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پارٹ 1 میں جو ڈسکشن ڈسرپٹ ہو گئی تھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو حضرت صاحب یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کے لیے کہ ایک کتاب جو ہے اس کو میں تحریر کر سکوں۔ اور سب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا اور اس کی مرضی جو ہے اس کو حاصل کرنا، تو اس حوالے سے پھر انہوں نے آگے ذکر کیا ہے کہ کتاب میں نے اپنا نام کیوں ذکر کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ بنا تھا کہ اس وقت کے کچھ فراڈیا قسم کے جو لوگ تھے، جب حضرت صاحب یہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی تو انہوں نے اپنا نام لکھ کر جو ہے وہ کتاب کو اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے اس میں یہاں پہ اپنا نام ذکر کیا۔ استخارہ کیوں ضروری ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کی جناب سے شیطان مردود کے وسوسوں سے پناہ مانگو۔ استعاذت، استخارت اور استعانت کا مطلب مدد مانگنا ہے، اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اور مختلف مصائب سے نجات حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کی ترغیب فرماتے، جیسا کہ مذکورہ آیت میں استعاذہ کی تاکید آئی ہے۔ انسان جانتا ہے کہ کسی کام کی کامیابی اور اس کی اپنی تدابیر اور بساط پر منحصر نہیں، بلکہ باری تعالیٰ کی ذات پاک اس کی بہتری جانتی ہے۔ نیکی اور بدی سب اسی کتاب فرمان ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ جیسے جب وہ ہاروت و ماروت والا سٹوری جو ہے، جو جادوگر نیچے انسانوں کو آزمانے کے لیے بھیجے گئے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار ہم سے جادو مت سیکھیں، ہم تو آپ کو آزمانے کے لیے بھیجے گئے، لیکن لوگ پھر بھی ان سے جادو سیکھ لیتے تھے۔ اور وہیں پہ ہی اسٹوری کے اندر ہی اللہ پاک نے آگے فرمایا ہے کہ کوئی بھی شر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، آپ کو گزند نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس لیے اس کو اس انداز سے بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ فی زمانہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی بڑے بندے کے پاس جانا چاہتے ہیں، زیادہ طاقتور کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ یار مجھے وہاں پہ پروٹیکشن حاصل ہوگی، مجھے پناہ مل جائے گی۔ تو آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورہ فاتح شریف ہے، اس میں بڑی زبردست ایک بات ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہر طرح کی مدد اور ہر طرح کا جو کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنسی ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی غیر اللہ پہ ڈیپینڈنسی نہیں کرنی ہے، کسی سے مدد نہیں مانگنی ہے۔ ایک ہی سورس آف ہیلپ ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ باقی جو بھی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ مدد مانگیں گے تو آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے آگے گریہ زاری کریں گے کہ اے اللہ پاک ہمیں مدد فرما، ہماری مدد فرما، تو وہ اللہ پاک اپنے ریسورسز کے ذریعے سے آپ کی مدد فرما دے گا۔
تو مدد کا اصل چشمہ سرچشمہ جو ہے یا ماخذ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یہاں پہ جو ہماری بات ہو رہی ہے تو آگے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن لوگوں سے تیرا انعام ہوا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پہ تو غضبناک ہو گیا ہے۔ تو ساری کی ساری بات تو پھر وہی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو حاصل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ نیکی اور بدی سب اسی کے تابع فرمان ہے، اور ہر چیز پہلے ہی مقدر ہو چکی ہے، اس لیے ہر چیز کو اسی ذات کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ لازم ہے کہ اس کی استعانت طلب کی جائے، مدد مانگی جائے، اور اس کی رضا پر سر تسلیم خم کیا جائے، تاکہ اس کا فضل و کرم نفس کی رعونت اور شر کو نابود کر دے۔ یعنی ہمارے اندر جو نفس ہے وہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے، تو اس کو کاؤنٹر فیٹ کرنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے کہ اس کی رضا پر سر تسلیم خم کیا جائے، تاکہ اس کا فضل و کرم نفس کی رعونت اور شر کو نابود کر دے، اور ہر کام میں کامیابی اور کامرانی شامل حال رہے۔ ہر کام کا آغاز میں استخارہ ضروری ہے، تاکہ باری تعالیٰ آفات و خطرات سے اور فساد و لغزش سے محفوظ رکھے۔ یعنی غلطی سے بھی آپ کو اللہ نے ہی بچانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں غلطی سے بچاتا ہے اور ہمیں صحیح گائیڈنس جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ فصل نیو سیکشن ہے کہ کام نفسانی غرض سے پاک ہو، کام نفسانی غرض سے پاک ہو۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جب آپ کی نفس کی سیٹسفیکشن جس کام میں ہو رہی ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ وہ کام اللہ کے کاموں میں سے کام نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ دل میں نمودار ہونے والی ہر غرض سے میں نے منہ پھیرا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں بھی کوئی نفسانی غرض کار فرما ہو، یعنی جس میں میں دنیا داری کے لحاظ سے کوئی کام کر رہا ہوں، تو پھر اس کو آرٹیفیشلی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کروں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں سے واقف ہے، دلوں کے راز جانتی ہے، اس کو پتہ ہے یہ بندہ کس لیے کوئی کام کر رہا ہے۔ تو آپ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جس کام میں بھی کوئی نفسانی غرض کار فرما ہو، اس میں برکت نہیں رہتی، اور دل راہ مستقیم سے بھٹک کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا نفس کی غرض پوری ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر غرض پوری ہو جائے تو یہ چیز اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ یعنی جب ہم کوئی نفسانی خواہش کے پیچھے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا مقصد نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اگر وہ نفس کی خواہش پوری بھی ہوگی تو بھی آپ کی تباہی ہے، اگر نہیں ہوتی، اور اگر غرض پوری ہو جائے تو اس کی ہلاکت کا باعث بنتی، کیونکہ دوزخ کی چابی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ یعنی آپ اگر جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا اللہ کا غضب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے دوڑیں۔ اگر غرض پوری نہ ہو تو اس کا بوجھ بہت حد تک اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی اگر غرض پوری نہ ہو تو اس کا بوجھ بہت حد تک اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے، ان ناکام ہو جائے تو یہی اس کی نجات ہے۔ یعنی جب نفس کے خواہش پوری نہ ہو آپ کی، تو سمجھیں آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف گامزن ہیں۔ در حقیقت نفسانی اغراض کو ختم کر دینا ہی بہشت کے دروازے کی چابی ہے۔ یعنی جب آپ اپنے نفس کی پیروی نہیں کریں گے تو در حقیقت آپ اللہ کے راستے پہ ہوں گے، یہی اس کی نجات ہے۔ در حقیقت نفسانی اغراض کو ختم کر دینا ہی بہشت کے دروازے کی چابی ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ نازیات ہے، سورہ نازیات ہے، آیت نمبر 41 ہے، جس نے نفسانی خواہشات کو روکا ضرور جنت اس کی جائے رہائش ہوگی۔ وَنَحِلُ
ونہی النفس عن الہوا فإن الجنۃ ہی الماوا۔ نازیات آیت نمبر 41 ہے۔ جس نے نفسانی خواہشات کو روکا ضرور جنت اس کی جائے رہائش ہوگی۔ جب ہم نفس کی پیروی کریں گے تو نفس ہمیشہ ہمیں بغاوت پہ اکسائے گا۔ جب ہم نفس کی فالوئنگ شروع کر دیں گے تو نفس ہمیں جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے کے جائے گا۔ نفسانی خواہشات کی کار فرمائی یہ ہے کہ کسی کام میں باری تعالیٰ کی رضا مد نظر نہ ہو اور نہ ہی اپنے نفس کو عذاب سے بچانے کی خواہش ہو، رعونت نفسانی کی کوئی حد نہ ہے اور درماندگی نفس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کتاب میں مناسب جگہ پر اس بارے میں علیحدہ باب آئے گا انشاءاللہ۔ تو آج کے چیپٹر کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کا حامی و مددگار ہو۔